اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا وہ کامل و اکمل و اتم، ایسا دین جس کے اندر کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، مکمل طور پر قیامت تک کے لیے جن مسائل کو انسانیت جھیلنا ہے ان تمام مسائل کا حل دے کر بھیجا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت صاف طور پر اتر گئی. سورہ مائدہ کی 30 آیت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے، آج الیوم جب یہ اتر رہی تھی آیت وہاں پر مراد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، نعمتی ورضیت لکم،
اور تم سے میں راضی ہو گیا، الاسلام دینن، اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ اب دین کیا ہے جی؟ ہم نے دین تو بڑا نام سنا ہے، لیکن شعوری طور پر ہم دین کو کبھی سمجھے نہیں ہیں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ کس حیثیت سے دین ہے اسلام؟ ہمارے ذہنوں میں دین کا بڑا مختصر ترین مفہوم ہے، بعض رسم و رواج، اس کے تحت ہماری زندگی گزر جانا دین اسلام ہے۔ مسئلہ ختم۔ بات سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو سنت طریقے پر عقیقہ کر لیا جائے، اور اسی طرح بچہ بڑا ہوا تو کچھ چیزیں ہیں مکتب کے نام پر کر لی جائے۔ کوئی بندہ مر گیا، اسے جلانا نہیں ہے، اتنا سب کو معلوم ہے کہ ہم کو کفن پہنا کے دفنانا ہے۔ یہ رسومات دین کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یہی اصل دین ہے۔ بقیہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اس سے کسی کو لینا دینا نہیں ہے۔ نوجوان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو نوجوانیت کی ابتدا کیسے کرے؟ کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ نوجوانیت کی ابتدا میں کیا احکامات تم پر مرتب ہوتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی نوجوانی گزار چکے ہیں لیکن ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اسلامی احکام نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو تجارت کرنی ہے اور جن کے آبائی پیشہ تجارت ہے، لیکن ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اسلام نے تاجروں کے اعتبار سے کیا کچھ احکامات دیے ہیں، اور اسلامی تجارت کن اصولوں پر ہے، اور کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور پیڑھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کرتے آ رہے ہیں، پتا بھی نہیں ہے۔ بہت سو کو عبادات میں خود پتہ نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھ رہا ہے بندہ، 80 سال 90 سال کی ہو گئے کسی کو، لیکن ارکان نماز بھی پتہ نہیں ہے، مبطلات نماز بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے اور کس کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ دین مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس میں کوئی رخنا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ کامل و اتم و اکمل دین ہے، جس کے اندر آپ کو مسائل کا ایسا حل ہے کہ کسی زندگی کے مرحلے میں انسان ششدر ہو کے کھڑا نہ ہو جائے کہ ارے مجھے یہاں پر مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ کدھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹو قرآن اور سنت کی طرف، تمہیں ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حل بتا دیا جائے گا کہ یہ حل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو چھومنتر کی کتاب بنا کے رکھا ہے، پھونکنے کی کتاب بنا کے رکھا ہے، پڑھنے کی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی سیب دی، بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے جی، اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ دیکھیے میں نے دوائیاں لکھی ہوئی، یہ صبح میں، یہ شام میں، کھانے کے بعد میں، کھانے سے پہلے۔ اب بندہ وہ چٹھی کو لے کے آ گیا، پرسکرپشن کو تو جیب میں رکھ لیا، اور جو وقت وہ بتایا وہ وقت میں وہ آپ اٹھائے پرسکرپشن اور پڑھ کے کیا کیا، پھونک کے دم کر لیا، تو کیا بیماری چلی جائے گی؟ آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ ڈاکٹر نے تو دوائی لے کے کھانے کے لیے دیا ہے، تو پرسکرپشن کی دوائیاں پڑھتے ہو پھر دم کر لیتے ہو، لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ دم میں کیا ہے، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے دونوں اعتبار سے، لیکن خالص صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ تبرک کی کتاب ہے، تابدانوں میں رکھ دو، گھر کے اندر سب سے پہلے کیا داخل ہونا، گھر بننے کے بعد گھر ٹھنڈک کو مولوی صاحب پہلے قرآن لے جا کے رکھنا۔ کہاں رکھنا؟ تابدان میں اوپر، کہاں چیئر رکھ کے وہاں رکھنا، پھر کبھی ہاتھ نہ جائے، پھر کب جانا وہ بندہ وہاں مر جائے تو پھر وہ وقف کے لیے اٹھا کے مسجد میں لا کے رکھ دینا کہ کبھی زندگی میں بھی پڑھا نہیں، مرنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے۔ ہاں مولوی صاحب کو کبھی بولا کہ ہم کیا کریں گے، فاتحہ دلوا لیں گے، مسئلہ ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم پڑھیں گے کبھی نہیں۔
سیکھیں گے کبھی نہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو منہ موڑتا ہے. کیا ہے ذکر؟ اللہ 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 کا صفیوں کا ذکر ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ ہاں قرآن سے پوچھو ذکر کیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ذکر اللہ اکبر القرآن. نماز میں تم پڑھتے کیا ہو؟ قرآن پڑھتے ہو. تو اللہ نے ذکر اکبر کہا کس کو؟ قرآن کو. اور یہاں فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں تو یہاں تک فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں کہ تم اس کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں؟ ہاں تلاوت کا لفظ نہیں آیا، یتدبرون تدبر کا لفظ آیا ہے. تدبر کب پیدا ہوتا ہے؟ آپ کسی بات کو سمجھیں پھر اس پہ غور و فکر کریں تو وہاں سے تدبر کی ابتدا ہوتی ہے. خالی پڑھنا نہیں ہے، پڑھیں پھر سمجھیں پھر اس سمجھ میں غور و فکر کریں تو اسے کہتے ہیں تدبر. تو اللہ پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر سمجھنا ہے، پھر غور و فکر کرنا ہے، وہ تو بہت بعد کے مرحلے ہیں. ہمیں ٹائم کہاں ملتا ہے؟ یہ جمعہ کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث میں تو وہ آیا کہ امام منبر سے چڑھنے سے پہلے ایک بندہ آ جائے، فرشتے کھڑے ہو کے دروازے پہ نام لکھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے کھڑے ہونے پہ منبر پہ مجھے شک ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہاں پر امام منبر پہ چڑھنے سے پہلے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوئے تھے اور جمعہ کو آنے والوں کا نام لکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی امام منبر پہ چڑھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر وہ بھی اپنے اپنے دفتروں کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کا نام جمعہ پڑھنے والوں کی لسٹ میں نہیں آتا ہے. فقہی اعتبار سے جمعہ تو اس کا ادا ہے، لیکن تکمیل کے اعتبار سے اس کی جمعہ ادا نہیں. 40-50 منٹ کا جو وقت خطبے کا ہوتا ہے، اتنا دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم خواہ کیا مسلمان ہے اور کیا ہم دین کے لیے کام کریں گے؟ ہمیں تو اپنے مصروفیات ہیں. اسی واسطے ہمیں اپنے اندر وہ اسلام کی وہ چیز جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارتی تھی بالکل مفقود ہے، مردہ دل ہو چکے ہیں. ہاں ہمارے اندر کے دل کی جلا اصل قرآن ہے. جسم کی جلا جیسے یہاں کی غذا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے. اور کرو یہ لفظ کو، یہ نہ ہو کہ ایسے ہی کہ سطحی سن کے چلے جاؤ. ایک پیغام ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. مٹی سے بنا ہے یہ جسم، اس کی نشو و نما اللہ نے مٹی میں رکھی ہے. لاکھ تم چیزیں کھاتے ہو، یا ویسٹرن کلچر کی کھاؤ یا انڈین کلچر کی کھاؤ، پیزا برگر کھاؤ، بھاجی وغیرہ کھاؤ، لیکن ہر چیز جو بنتی ہے اصل مٹی سے بنتی ہے. اور یہ جسم بھی مٹی سے ہے. تو جسم کی نشو و نما و غذا مٹی ہے، اور مٹی سے ہی ہمارا پروان چڑھتا ہے، ہمارا جسم کا پروان چڑھتا ہے. لیکن یاد رکھو روح نہ زمین کی ہے نہ اس کی غذا زمین میں رکھی گئی. روح اللہ کی طرف سے بحکم الہی آئی، اور اس روح کے اندر کی جلا اور غذا اللہ کے کلام ہے جو زمین کا نہیں ہے، آسمان سے آیا ہے. جب وہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو اندر کی روح زندہ ہوگی. یہ تو چلتے پھرتے مجسمے ہیں، یہ چلتے پھرتے اجساد ہیں، یہ جسم ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں.
تلاش کر کے دیکھو، کبھی غور کر کے دیکھو دلوں کے اندر، کبھی تمہیں قرآن سن کے تھرتھراہٹ پیدا ہو، کبھی تمہیں قرآن سن کے رونا ہے؟ جاؤ اپنی زندگیوں میں کبھی ٹٹول کے دیکھو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم نے اس سے پہلے کب رویا تھا؟ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کب تم نے رویا تھا؟ یہی دنیا کی چیزیں معمولی کھونے سے تم کتنا روتے ہو، کتنے پریشان ہوتے ہو، بچہ بیمار کتنا روتے ہو، کچھ معاملہ تمہارے زندگیوں کا ہے تو کتنا روتے ہو۔ اللہ کی ڈر کی وجہ سے صرف رونا تم نے کب کیا تھا اس سے پہلے؟ یہ نہیں آئے گا، کیونکہ دلوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ روح ہی نہیں ہے جو روح اصل قرآن دیتا ہے۔ تو فرمایا اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تنگ کر کے چھوڑ دے گا۔ یہی تنگی دیکھیے، آج ہم تنگی کا شکار نہیں ہیں۔ کس معاملے میں تنگی نہیں ہے ہم پر؟ زندگی گزارنے کے معاملے میں تنگی، تجارت میں تنگی، زندگی کی نشو و نما میں تنگی، معاشرت میں تنگی، سیاسیات میں تنگی، پریشان حالی، میاں بیوی کے مسئلے جھگڑے، ماں باپ کے مسئلے جھگڑے، اولاد کے مسئلے جھگڑے، کس معاملے میں ہم پر تنگی نہیں ہے؟ یہ کیوں تنگی آئی؟ اسی واسطے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم دراصل ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ ہاں، صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آج میں حشر کے میدان میں اندھا کیوں اٹھاؤں؟ تو اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اس واسطے ہے کہ تو دنیا میں بینا تو تھا لیکن تیرے سامنے قرآن تھا، میری آیتیں آتی تھی، تو میرے آیتوں کے ساتھ اندھا پن ہی اختیار کیا، تو بھولا رہا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں، حالانکہ رب کی صفت بھولنا نہیں ہے، میرا رب وہ ہے وما کان ربک نسیٰ، میرا رب بھولنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں رب کہتا ہے میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ یہ تنزن بات ہو رہی ہے، یہ جوابی کارروائی ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کے کلام کو دنیا کی زندگی میں اندھے بنے رہے، تم بھولے رہے، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں دور کر دے گا اپنی رحمت سے۔ یہ رب العالمین کی عطا ہے کہ رب العالمین نے اس پوری شریعت کو ہمیں دیا، اس دین کو دیا جس کا نام صرف رسومات کا مجموعہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے سوچو کتنا ٹائم ہے، چائے پینے میں آدھا 1 گھنٹہ لگانے والے ہیں، سیر و تفریح میں زندگی گزارنے والے ہیں، بیکار باتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے کتنے ایسے لہو و لعب کی چیزیں ہیں جو زندگی میں تم نے گھنٹے لگا دیے۔ اللہ کی قسم کل اللہ پوچھے اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سالہ زندگی دی، تجھے 70 سالہ زندگی دی، تجھے 50 سالہ زندگی دی، تجھے 40 سالہ زندگی دی، اس زندگی میں میرے کلام کو تو نے کتنا وقت دیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں گے میدان حشر میں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہو؟ عن عمرہ فیما افنا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، عمر کہاں کھپائی، تمہاری اپنی مرضی میں یا اللہ کی مرضی میں؟ اور عمر کے ساتھ خاص نوجوانی کی وہ صفت کو خاص طور پر پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں عن جسدہ، تمہارے جسم کو تم نے کہاں کھپایا یا تمہاری جوانی کو تم نے کہاں کھپایا۔ آج نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ زندگی کے جن ادوار سے تم گزرتے ہو اور جو چاہے منمانے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہو، ان سب سے یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ مکمل طور پر دین ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند رسومات ہیں مرتے وقت یا پیدا ہوتے وقت، نہیں، زندگی کی حرکت جنبش تمہیں اسلامی طریقے پہ گزارنے کا نام دین ہے، جس کو اگر ہم کہیں قانون قانون قانون،
دین کا مطلب ہے قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہر مرحلے میں اسلام تمہیں کیا سکھاتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے قانون کی جانکاری ہر ایک پہ فرض ہوتی ہے، اور قانون کی جانکاری کے بغیر لا علمی میں کوئی چیز کرنے والا غلطی کر بیٹھے اس کو کوئی عدالت اس قانون سے چھٹکارا نہیں دیتی، بلکہ جرمانہ پڑتا ہے، خواہ وہ دنیا کی ہو خواہ آخرت کی ہو۔ بات نہیں سمجھے ہوں گے؟ اصل میں کیا ہے، ہمارے خطبے سننے کے بھی عجیب مرحلے، ہم سونے کے اعتبار سے آتے ہیں، کہاں فین ہے کہاں ستون ہے، اور جیسے ہی ذرا خطبہ زوروں پہ ہوتا ہے ہم کو بھی زور سے نیند آتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ کبھی سن کے عادی نہیں ہے نا۔ وہی کوئی پکچر دیکھتا ہے تو کبھی سوتا نہیں ہے، 3 گھنٹے کی مووی دیکھتا ہے تو کبھی سوتا نہیں ہے، ہاں آنکھیں ایسی پلک جھپکتے بھی نہیں ہیں، اتنے اٹینشن سے سنتے ہیں۔ وہی دین کی باتیں ہمیں سمجھ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کیونکہ ذوق ہی نہیں ہے۔ ذوق شوق ہو تو پھر انسان کو کیا ہے، بات سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی نا جی، ہمارے اندر وہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی واسطے دین کی باتیں ہمارے لیے یا تو سنی سنائی لگتی ہیں، یا اس کان سے سن کے اس کان سے چھوڑ دیتے ہیں، یا ماشاءاللہ سنتے ہی نہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں سن کے اگر نہیں کریں گے تو ڈبل عذاب، بولے مولوی صاحب اس بات سے سننا نہیں بول رہا ہوں، سنے تو نہ پریشانی، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزار رہے ہیں، جو بھی چلتا چلو، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ایک حرکت، ایک جنبش کا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جواب لینا ہے، اور یہ قانون ہر معاملے میں آپ کے لیے فٹ ہے، ہر جگہ آپ کو رہنمائی ہو رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو قانون کی حیثیت سے میں بتا رہا تھا، اس بات کو سمجھو، مثلاً کوئی نو انٹری جو آپ کو معلوم نہیں تھی، کسی زمانے میں انٹری تھی وہاں پر، اب کوئی کام ہو رہا ہے کارپوریشن کی طرف سے، نو انٹری لگا دی گئی روڈ پہ، اور آپ اس میں داخل ہو گئے، پولیس نے پکڑ لی، اور آپ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا بھائی، مجھے یہاں نو انٹری، ایک زمانے میں جاتا تھا انٹری تھی، ابھی نو انٹری ہو گئی، کیا پولیس یا عدالت آپ کو چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ قانون کو جان کے عمل کرنا تیرا فریضہ تھا، نو انٹری کا بورڈ کہاں ہے چیک کر کے داخل ہونا تمہارا اپنا فریضہ ہے، تو قانون جاننا تمہارا قانون کی لا علمی کی وجہ سے ایکسکیوز نہیں ملتا، نہ دنیا کی عدالت میں ملتا ہے، یہی سسٹم آخرت کی عدالت میں بھی ہے۔ کل جا کے آپ کہیں کہ اے اللہ میرے باپ دادا درگاہوں کو جاتے تھے، یہاں سجدہ وہاں سجدہ سب کرتے تھے، میں بھی جب بھی پڑھا مجھے بھی یہی معلوم ہوا، بنڈے کے سامنے بھی سجدہ، جھنڈے کے سامنے بھی سجدہ، بزرگوں کو سجدہ، ماں کو سجدہ، فلاں سجدہ، میں بھی وہی گزارتا رہا، مجھے کیا معلوم ہے، میں ان لوگوں کی اللہ چھوڑ دے گا؟ نہ نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو، قانون کی لا علمی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں تمہیں معافی دے دے، جیسے دنیا میں بھی آپ کو معافی نہیں ملتی کہ میں قانون نہیں جانتا، یہ آئینی ہی اسی طرح یاد رکھو، تجارت کے اعتبار سے قانون بھی جو ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ عنوان کے اعتبار سے تو تاجر اسلام کی نظر میں، اور مولانا شاید ممبر پہ کھڑے ہو کے بھول گئے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، مضمون پہ کچھ کوئی بول رہے ہیں، میں مضمون ہی کی طرف آ رہا تھا۔ بالکل اس مضمون کو سننے کے لیے ایک تمہید کی ضرورت تھی، وہ تمہید دراصل کیا ہے آپ تک پہنچا رہا تھا تاکہ مضمون پر مختصر ترین باتیں بھی ہو تو بات سمجھ آ جائے۔ بھائی پتا فاصلے سے جو فاصلے درمیان میں اس کو پورا کیجئے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آنے والے اندر آ جائیں، اور سسٹمیٹک اگر بیٹھ جائیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے، ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہے جمعہ میں کھانا نہیں دیا جاتا، خطبے میں اگر دیں گے بھی تو نماز کے بعد دیں گے شاید، تو اس واسطے ایسا بیٹھنے سے بہتر ہے حتیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں تاکہ بہت جگہ مل جائے گی، آنے والوں کے لیے دقت نہیں ہوگی، اور یہاں پر سننے کے لیے آپ کان اور اپنی پوری سماعت لگائیں، ادھر ادھر دیکھیں مت کہ آنے والے آ جائیں گے اپنے اپنے سلسلے میں بیٹھ جائیں گے۔ ہاں پھلانگ کے آنا اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا مجلسوں میں گردنوں کو پھلانگ کے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ زمانہ بھی اتنے تک کھڑا ہوتا لیکن پھلانگتا نہیں،
اس واسطے کسی بھی گردن کو پھلانگ کے آنا اچھی بات نہیں ہے. اس واسطے آپ خود جگہ بنا دیجئے، جہاں آئے لوگ وہاں ان کو جگہ مل جائے اور بیٹھ جائیں. تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. ہاں تم جگہ پیدا کرو اپنی مجلسوں میں، اللہ جگہ پیدا کر دے گا ان کے لیے. دلوں میں جگہ ہو تو پھر زمین کی ناپ توڑ نہیں ہوتی، جگہیں بن جاتی ہیں. تو آنے والوں کو جگہ دے دو، خود بخود اللہ تبارک و تعالی اور جگہ عطا کرے گا. تو میں بتا رہا تھا کہ قانون کو جاننا ہر انسان پر ضروری ہے. لا علمی پہ گناہ ہو تو یاد رکھو نہ دنیا کی عدالت معاف کرتی ہے، نہ آخرت میں رب العالمین معاف کرے گا. تو عمومی طور پر مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تجارت پیشہ لوگ زیادہ ہیں. تو یاد رکھو ہر مرحلے پر تم ہی جو کچھ بھی کرنا ہے، مسلمان ہو تو یہ فریضہ تم پر عائد ہوتا ہے کہ تم خود جانو کہ اس فیلڈ کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں کیا ہدایتیں دی ہے، جاب کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں کیا ہدایتیں دی، تجارت کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں کیا ہدایتیں دی ہیں. سب سے پہلی چیز سمجھ لیجیے، تجارت کرنا عبادت کرنا. ذرا اچھی طرح غور کرو. تجارت کرنا عبادت کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں. یاد رکھو کئی جگہوں پہ تجارت اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے حلال اور حرام کو اپناتے ہوئے کرے نا، وہ عبادت کے مقابلے میں برابر بن جاتی ہے. اس حد تک اسلام نے تجارت سے نہیں روکا ہے. تجارت حلال ہو، اچھی ہو، اللہ سے ڈر کے کر رہا ہو، وہ خود عبادت کے ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ نے قرآن میں تجارت کو فضل تک کہا ہے، میرا خاص فضل ہے. آپ پوچھیں گے ایسا بھی؟ ہاں، اللہ نے تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر جو عام طور پر تلاوت کی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب دیکھیے یہاں پر بڑا شاندار مضمون ادا ہو رہا ہے. اگر ہم کو سمجھ آ جائے، اللہ توفیق دے سمجھ کی، پھر کبھی آپ لیٹ نہیں آئیں گے. ہاں پھر کبھی آپ لیٹ نہیں آئیں گے. میں آؤں یا نہ آؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، یاد رکھو امام جب منبر پہ چڑھ جائے نا جی، پھر تو تم پر تجارت حرام ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ جمعہ، اے لوگوں جو ایمان، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دے دی جائے نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف مسجد میں. وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو. اس حکم کے بعد کوئی تاجر اپنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھو اگر اس نے 10 روپے بھی کمایا ہے تو وہ حرام اسی طرح ہے جس طرح سود حرام. جمعہ کی اذان کے بعد تجارت حرام ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد حاضر ہونا ہے. ہاں وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانو. اچھا یہاں تو حکم ہو گیا تجارت کو چھوڑ دے گا. اب یہ حکم کب پھر کیا ہے آپ کے لیے اوپن ہو رہا ہے. فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو تجارت کو رب العالمین نے اللہ کا فضل کہا. ہاں جو اوپر اللہ نے روکا تھا وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت کو، اور یہاں نماز کے بعد خود کہتا ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، دوڑو، بھاگ دوڑ کرو تجارت کے لیے، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن ساتھ میں بھول نہ جاؤ اللہ کو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کرو. تو معلوم ہوا تجارت اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بتائے اس کے تحت کی جائے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو نوازتا ہے، کسی کو بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ دراصل آپ کو عبادت کے بالمقابل نہیں بلکہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ بھی ملے گا اگر آپ واقعتاً اپنے طور پر ذمہ داری کے اعتبار سے آپ گھر کو، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے نکلتے ہیں تو یاد رکھیے یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نیت کے اعتبار سے اگر کریں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دراصل یہ حکم دیا کہ ہم دراصل ہر ایک کے مسئول ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اس واسطے ہم کما کے دینا ہے تو یہ کمائی بھی اصل میں عبادت ہوگی۔ اسی واسطے ایک صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، فرمایا کہ بیوی پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو، یعنی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلا حق تمہاری بیوی کا بنتا ہے، بیوی پہ خرچ کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اور ایک دینار بھی ہے، کہا کہ بچوں پہ خرچ کرو، کہا کہ اور ایک دینار بھی ہے، کہا کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایک اور دینار بھی ہے۔ جب چاروں طرف سے وہ اللہ کے رسول کو گناتے گئے، یعنی چاہتے تھے کہ وہ انفاق کے لیے کچھ دے، تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اللہ کے راہ میں چاہے تو دے۔ تو پہلی چیز ذمہ داری کے اعتبار سے خاندان آتا ہے، ماں باپ آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں، اور وہ تجارت کا مال ہے تو وہ تجارت بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ پہلا اصول تو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں روکا، یہ کرنا چاہیے کیجئے، لیکن اس کے اندر آپ کو چند اصولوں کے اعتبار سے ضرور بالضرور آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے۔ تو تجارت میں کیا نہیں ہو، کھوٹ نہ ہو، تجارت میں کیا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تجارت میں کیا نہ ہو، اللہ کی شریعت سے بغاوت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو صادق ہے، امین ہے، دو باتیں کبھی نہ بھولنا۔ فرمایا کہ وہ تاجر جو صادق ہے، سچا ہے اور امین ہے، امانت دار ہے، بیچنے میں خیانت نہیں کرتا اور بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، وہ حشر کے میدان میں شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا رب کیا منزلت ہے! دو باتیں مجموعی طور پر آپ کو اپنے گرہ میں باندھ لینا ہے میرے ساتھیوں۔ آپ تاجر ہیں، تجارت میں جھوٹ نہ بولو اور خیانت نہ کرو، ایک چیز بتا کے ایک چیز نہ بیچو، جھوٹ نہ بولو۔ بعض وہ خواہ بھی جھوٹ بولتے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، آخر جھوٹ کے بغیر بھی وہ چیز بک سکتی تھی، لیکن خواہ جھوٹ کیوں بولے؟ مثلاً آپ نے کیا کیا ہے، 10 روپئے کا کوئی مال خرید، مثال ہاں، اور آپ 15 روپئے کو بیچ رہے ہیں، گاہک لینے کے لیے بھی تیار ہے، صرف اس کو یقین دلانے کے لیے بولتے ہیں دیکھو جی اس میں تو مجھے 1 روپئے کا بھی نفع نہیں، حالانکہ 5 روپئے کا نفع ہے۔ کیا ضرورت ہے بولنے؟ اگر وہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ میری چیز ہے، یہ ریٹ میرا 15 روپئے ہے، آپ کو لینا ہے ضرور لیجیے، بہت اچھی چیز ہے۔ اب وہ خریدار 15 میں لیتا ہے، جو 5 روپئے منافع ملا وہ بالکل پکا حلال، اس حلال میں کس طرح ہم حرام کو داخل کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی یہ بات کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو اس میں 1 روپیہ بھی نفع نہیں رکھے، کیوں جھوٹ بولے؟ پھر تو تمہارا وہ 5 روپیہ نہیں، کل تجارت ہی حرام ہو جاتی۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ حشر کے میدان میں تمام تجار گنہگار فاسق اٹھیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول پھر تجارت چھوڑ دے؟ کہا کہ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور سچائی کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں اٹھیں گے، وہ لوگ تو شہداء کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور اسی طرح قسمیں کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے سخت، جو زیادہ قسمیں کھا کے بیچتا ہے مال کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے، قسموں سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم بھائی میں 5 روپئے پہ رکھا ہوں، زیادہ نہیں رکھا، سچی بول رہا ہے وہ،
لیکن ہر چیز بیچتے وقت اللہ کی قسم 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 تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے. اسی واسطے آپ بہت سے بزنس مین کو دیکھیں گے کروڑوں کا کماتے ہیں لیکن کروڑوں کے قرضے میں بھی رہتے ہیں, کچھ نفع نہیں کچھ سکون نہیں. ہاں ماہانہ کی کمائی سب جا کر منافع 1 لاکھ آ رہا ہے لیکن قرض میں ادھر بیوی بیمار, ادھر بچہ بیمار, ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا, ادھر ہو گیا وہ ہو گیا, ہمیشہ مقروض بھی رہتا ہے کہ 50-60 ہزار ادھر ادھر سے لے کے رہتا ہے. کوئی برکت نہیں. نام کو کمائی بہت بڑی ہے. یہ برکت کیوں جاتی ہے؟ کسی چیز کو بیچنے میں حد سے زیادہ قسمیں کھانا یا قسمیں کھا کھا کے بیچنا معمول بنانا, یاد رکھو. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ عیب دکھا کے بیچنا. یاد رکھو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے تاجر کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز میں عیب ہے اور لینے والے کو پتہ نہیں ہے تو اس کو آپ کو بتانا, دیکھو بھائی یہ موبائل بیچ رہا ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی نیٹ ورک نہیں آتا ہے یا فلاں کبھی کبھی اس کے اسکرین پر دھبے آ جاتے ہیں یا کچھ بھی جو کچھ خامی ہے. دیکھو اس واسطے 10,000 کا موبائل میں آپ کو 5,000 میں دے رہا ہوں, اس کے اندر یہ نقص بھی ہے. اب آپ کی مرضی ہے لینا ہے. آپ اس کے سامنے پرفیکٹ موبائل تو رکھ دیے, اس وقت برابر چل رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر عیب ہے, اچانک کچھ ہو سکتا ہے اور آپ اس کو بتائے بغیر بیچ دیے. اللہ کی قسم یاد رکھو یہ بیع اصل میں آپ کے لیے آپ کا انگارہ ہے. مال میں عیب بتانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں نکلے, مدینے کے بازار, مدینے کے اصحاب رسول اللہ کا بازار کبھی چیک کرنے کے لیے اللہ کے رسول نکلتے تھے. تاجر لوگ برابر کر رہے ہیں کہ اناج بک رہا تھا, منڈی میں اناج بک رہا تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے, اناج بیچ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناج میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے اناج بھیگا تھا, بھیگا اناج تھا, اوپر کا اناج سوکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اندر کا اناج تو بھیگا رکھا ہے, اوپر کا تو سوکھا ہے, یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم نہیں ہے کل رات بارش ہوئی تھی تو میرا اناج بک گیا تھا. میں نے کوئی کیا سازش نہیں کی, میں دھوکہ نہیں دیا, میرا اناج بک گیا تھا, میں ایسے ہی لا کے رکھ دیا, اوپر کا اناج دھوپ پڑنے سے سوکھ گیا تھا. کہا کہ تم نے وہ بھیگا اناج اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو لیتے وقت معلوم ہو کہ اناج بھیگا ہوا ہے. اب کو پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اناج بھیگا ہو تو وزن میں بڑھ جاتا ہے, اناج سوکھا ہو تو وزن برابر ہوتا ہے. بھیگا ہوا اناج پانی لیتا ہے نا, پانی کی وجہ سے 1.5 کلو کا وزن آپ کو 300 گرام بدلائے گا, 50 گرام بڑھ جائے گا, تو لینے والا خسارے میں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اناج بھیگا تھا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ اناج بھیگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سنو, اسی وقت پورے تجارت کے اندر وہ منڈی میں پکارا کہ لوگوں سنو رسول پکار رہا ہے. ہاں استجابوا للرسول, جواب دو, اور سب متوجہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اہل تجار من غش فلیس منا. دیکھو جو دراصل دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہے وہ جو عیب نہیں بتا کے بیچ دیتا ہے. ایک حدیث میں من غشنا فلیس منا, اجایا من غش فلیس منی. تو یاد رکھیے اتنا عیب بتا کے بیچنا ہے. اسی واسطے اس تعلیم کا اتنا اثر ہوا. حضرت عبداللہ البجلی کے نام سے ایک صحابی مشہور ہے جن کو اللہ کے رسول نے خاص طور پر بلا کے کہا کہ دیکھو میری امت کی فکر کرنا, میری امت کو نفع دینا نقصان نہ دینا. یہ بہت بڑے تاجر بن گئے. پھر آگے چل کر ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جو غلام تھے ان کو بلایا گیا کہ گھوڑا لے, ایک گھوڑا خرید کے لے آؤ. اور غلام گیا, بہترین قسم کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا 300 درہم میں لے آیا اور بڑا خوش تھا کہ آج میرے مالک مجھے شاباشی دیں گے کیونکہ وہ گھوڑا تقریباً 700-800 درہم کا تھا. اب وہ لے آیا تو انہوں نے
پوچھا کہ بھائی گھوڑا کتنے کو لیا؟ کہا کہ میں نے تو ایسی بات کی کہ جو بیچنے والا تھا وہ مجھے 300 میں دے گیا، 500 درہم کا نفع ہے۔ کہا کہ بدبخت تو نے کیا کیا؟ ایک مسلمان کو اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا، حالانکہ اس نے غلطی بھی نہیں کی، دھوکہ بھی نہیں دیا، بات چیز سے ایسا ٹیکل کیا کہ اس کو نفع زیادہ ملا، لیکن اس پر غصہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ البجلی نے کہا کہ جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ جس سے تم نے خریدا ہے، اور وہ آ گیا تو کہا کہ بھائی دیکھو تم نے اسے 300 میں بیچا لیکن میں 400 میں خریدنا چاہتا ہوں، تو دے سکتے ہو؟ کہا کہ 100 اوپر دے رہے ہیں، مجھے کیا اعتراض ہو، میں تو بیچ بھی دیا ہوں لیکن تم بلا کے کہتے ہو کہ 400 دینا چاہتے ہیں، دیجئے مجھے کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں بھائی 500 دینا ہے تو لے لو گے؟ کہا کہ اور مرحبا ہے، مجھے 200 اوپر مل رہے ہیں۔ کہا کہ 600 دے رہا ہوں، لے لو گے؟ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دے دو نا، اور کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں 700 دینا ہے، لے لو گے؟ کہا کہ آپ تو بڑھاتے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا کہ لو 800۔ دیکھو تم کو پتہ نہیں ہے گھوڑوں کے بارے میں، یہ گھوڑا 800 کا ہے مارکیٹ میں، یہ میرا غلام دراصل کیا کیا تھا، تمہارے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا تھا اور کم قیمت میں لے کے دے دیا تھا، اس واسطے کیونکہ میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کیا نہیں کروں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس واسطے میں نے بولا کہ بقیہ 500 درہم اوپر دیے تھے۔ ایسا کوئی تاجر ہے دنیا میں؟ ہم تو شاباشی دیں گے، کیا کر کے آیا بھائی، کیا نفع کر کے آیا، بہترین ذہین بندہ ہے میرا غلام، بیٹا کر دیا تو ہم کہتے ہیں کیا بیٹا ہے، بہترین بزنس سیکھ گیا۔ یہ بزنس سیکھنا نہیں ہے جی، یہ آخرت برباد کرنا ہے۔ ایسی تجارت کرو، ایسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی دیکھتے تھے کہ کیسے ان کو بغیر ان کی احساس کمتری کے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ جابر 9 بہنیں ایک بھائی، 9 بہنیں ایک بھائی، اور ان کے بعد عبداللہ بن حرام، پتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ ایک واحد شخصیت ہے جن کے انتقال یعنی شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر جب غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر باپ کے جانے کا غم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، باپ شہید ہوئے یہ بھی غم ہے، اور یہ بھی غم ہے کہ قرض بڑا چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ بھی غم ہے کہ 9 بہنیں ہیں جن کو میں بیاہ دینا ہے اور میں اکیلا ہوں، میں قرض پھیڑوں یا میرے بہنیں کی شادی کر کے دوں یا نہیں تو میں کیسے کروں، میرے پاس پیسہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جابر خوش ہو جاؤ، تمہارے باپ سے تو اللہ نے یہ سلوک کیا کہ کبھی کسی سے اللہ نے بغیر حجاب کے بات نہیں کی، لیکن جابر سوائے تمہارے باپ کی۔ یارو کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے۔ کہا کہ ایک ہی شخص تم ہو، تمہارے باپ ہیں جن کو اللہ نے بغیر کسی حجاب کے بات کی، اور پوچھا کوئی خواہش ہے؟ کیا خواہش ہے تمہاری؟ حضرت جابر کے باپ کہے اے اللہ ایک ہی خواہش ہے، پھر دوبارہ دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں مارا جاؤں۔ شہادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا یہ ایک خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کوئی پلٹ کے نہیں آ سکتا، شہید کی روح پلٹ کے نہیں آ سکتی۔ اہرے غیر نتو خیرے کی روح کیا ہے شب برات میں آ جائے گی؟ ہمارے عقیدے پر کیا ہے؟ کس کس کو روئے ہم؟ تو یہ جابر ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے انہیں پیسے کی سخت ضرورت ہے، 9 بہنیں ہیں ساتھ میں، تو اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے کہے کہ جابر ایک گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ 50 درہم۔ کہا کہ اللہ کے رسول بہت کم لگتا ہے۔ کہا کہ 100۔ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں مول کتنا ہے آپ؟ گویا کہ اللہ کے رسول جانچ رہے تھے کہ جابر کو کتنی ضرورت ہے پیسے کی، یار کیسی تجارت اور ساتھ میں کیسے ان کے لیے سپورٹ بھی بن رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑھاتے گئے 200۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آخر میں معاملہ 200 درہم میں طے ہوا اور یہ لے کے چلے۔ کہا کہ دیکھو ہم مدینہ پہنچتے ہی آپ کو 200 درہم بھجوا دیں گے، آپ گھوڑا مجھے دے دیں۔ پھر وہ چلے، ایک سفر میں تھا، مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی کہا کہ جابر تم گھوڑا دے کے بھیج دو اور میں پیسہ دے کے بھیج دیتا۔ جابر نے جلدی جلدی گھوڑا ریڈی کیا، بھیج دیا۔
اور کوئی صحابی لے کے گئے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ صحابی اسی گھوڑے کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت جابر تو کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہیں اللہ کے رسول نے سودا کینسل تو نہیں کر دیا۔ میرے لیے بہت بڑی مدد تھی کہ کم از کم 800 دینار تو آ جائیں گے، لیکن اب تو پھر گھوڑے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ جب صحابی قریب آئے تو بڑے ہی غمزدہ لفظ میں پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بھائی کو کیا کیا، پس کر دیا، گھوڑا لینے سے انکار کر؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جابر سے کہو کہ یہ 200 دینار اس گھوڑے کے ہیں جو میں نے خریدا، اور یہ گھوڑا اللہ کے رسول کی طرف سے تم کو تحفہ دے بھی دیا۔ یہ احساس کم تری میں کوئی کمی آنے نہ دی۔ ہم 10 روپے دیتے 10 مرتبہ بتاتے ہیں، معلوم جی فلاں وقت میں دیا بول کے آج تمہیں بڑے، ورنہ کچھ بھی نہیں دے تمہیں، پورا غارت، 1 پیسے کی نیکی نہیں ملے گی۔ یاد رکھو یہ تجارت کے کچھ اصل میں جمعہ کا بڑا تنگ ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 1:30 تک بول سکتے ہیں، اور تبھی سمجھا تھا کہ مجھے آخر میں معذرت کرنی ہی پڑے گی، جو ذمہ دار ہیں ابھی بھی معذرت کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، مضمون بہت لمبا ہے۔ تاجر اسلام کی نظر میں بہت اور چیزیں ہیں، میں نے پھر بھی کیا کیا تھا، خلاصے میں کتنی چیزیں اہم ترین ہوگی وہ بتانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہم کو یہاں اکٹھا کیا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ادغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابه كلهم اجمعين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔